اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیفور آئی اسٹارٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ضیاء لانگو صاحب آج ہوم منسٹر بنے ہیں تو میں ان کی مبارکباد دیتا ہوں ان کو. اور اس کے بعد آج کی جو پریس کانفرنس ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے، اور اس کے لیے میں بعد میں آپ سے ساری ڈیٹیلز شیئر کروں گا. آئی وانٹ کہ سب سے پہلے لائبہ جو ہیں وہ اپنے بارے میں بتائیں گی کہ یہ ایک سوسائڈ بامبنگ جو ہیں ان کے لیے پریپیئر ہوئی تھیں، اور پلیز ڈسٹرب نہ کیجیے گا. وہ ایک پریپیئر ہوئی تھیں اور پھر اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. آئی وانٹ کہ پہلے وہ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں آپ کو اور بتا دیں کہ وہ کیا تھیں اور کہاں کی رہنے والی ہیں اور کس طرح انہوں نے کیا کیا. پلیز اوور ٹو لائبہ. آپ بتائیں بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام لائبہ ہے. مجھے گھر میں اور گاؤں میں سب لوگ فرزانہ کہہ کر بلاتے ہیں. میں ضلع خضدار کی تحصیل زہری کی گاؤں چشمہ کی رہائشی ہوں. گزشتہ سال جولائی میں میرا رابطہ تحریک طالبان کے کمانڈر ابراہیم عرف قاضی ماما سے ہوا، اور بعد میں کمانڈر ابراہیم سے گاؤں اسواری میں ملاقات بھی ہوئی. اس کے بعد کمانڈر ابراہیم نے جو کہا گاؤں مشکل رہنے والی ہے، نہ میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھایا اور خود کش بننے کے لیے میری ذہن سازی کی. کمانڈر ابراہیم تنظیم کے بارے میں باتوں سے متاثر ہو کر میں خود کش حملے کے لیے تیار ہو گئی. بعد میں کمانڈر ابراہیم میرا رابطہ کمانڈر دلجان سے کروایا. کمانڈر دلجان نے بتایا کہ وہ مجھے خود کش ٹریننگ کے لیے ڈاکٹر سویہ BYC والے سے ملوائے گا، اور انہوں نے مجھے ہدایت دیا کہ میں مزید لڑکیوں کو فدائی کے لیے تیار کروں. جس کے بعد کمانڈر دلجان نے مجھ سے ملاقات کر کے مجھے اپنے ساتھ کیمپ لے کر جانا تھا اور خود کش مشن کے لیے ٹارگٹ کا بتانا تھا، لیکن خضدار پہنچنے پر مجھے گرفتار کر لے گیا. کمانڈر ابراہیم میری ذہن سازی کر کے مجھے غلط استعمال کرنے کی کوشش کی. آج کے بعد ایسے کام نہ کرنے کا وعدہ کرتی ہوں، اور میں اپنے جیسی لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اسی طرح کے غلط کاموں سے خود کو دور رکھیں. شکریہ. تھینک یو بیٹا. آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ. آپ نے خود سنا کہ لائبہ نے اپنی جو کہانی ہے وہ آپ کو بتائی ہے. میرا سب سے پہلے تو سیکورٹی ایجنسیز کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کے ٹولز ہم نے ان کو دیے ہوئے ہیں وہ بہت آڈ ٹولز ہیں، لیکن ڈسپائٹ دیٹ یہ پیورلی ایک ہیومن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. تو میں بلوچستان کے خضدار کے زہری کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جنہوں نے یہ ہیومن انٹیلیجنس پرووائڈ کی، اور ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز نے اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا، اور ایک بہت بڑی تباہی سے نہ صرف معصوم لوگوں کی جانوں کو بچایا، بلکہ ایک معصوم جان جس کی ایج بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو جس انداز میں اس کو ریڈیکلائز کر کے پاکستان کے اگینسٹ اور عام سویلینز کی قتل و غارت میں استعمال ہونا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تباہی تھی جس سے سیکورٹی ایجنسیز نے کارروائی کر کے اس کو بلوچستان کو محفوظ بنایا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ آنسر ہے وہ میں ایک بار پھر آن دا کاسٹ آف ریپوٹیشن آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دا پیپل آف بلوچستان دوز ہو آر گیونگ اس دیز انفارمیشنز، کہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی شیئر ہو رہی ہیں، اور اب سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اس طرح کے آپریشنز میں جو ہے ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جیسے پہلے دن سے کنٹینیوسلی یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین کا جو احترام ہے معاشرے میں، بلوچ معاشرے میں، پشتون معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، اس کو اس انداز میں ایکسپلائٹ کر کے، اور ایسی چیزیں ہیں، ایسی شرمناک باتیں ہیں کہ وہ شاید ہم پریس کانفرنسز میں کر نہ سکیں، کہ کس طرح ہماری خواتین، بلوچ خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور ایکسپلائٹ کرنے کے بعد ان کو اس ایکسٹریم اس تک لے جایا جا رہا ہے کہ جس کا نقصان فیملی کو ہے، پاکستانی کو ہے، بلوچستانی کو ہے، اس کو خود ہے.
تو یہ بلوچ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں بلوچیت کے نام پر؟ کہ آیا کیا ہمارا معاشرہ، کیا ہماری غیرت، کیا ہماری حمیت، کیا ہمارے بزرگوں کے روایات اس کی ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ اس کا جواب قطعاً نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اب جب کامبیٹ لیڈیز آتی ہیں تو فورسز کا جو ہے، دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ریزنیبل اور رسپانسبل فورس ہے، رسپانسبل گورنمنٹ ہے، رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ جب ہم ایسی اسٹیٹ ہیں تو ایسے میں ہم بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور کرتے تھے کہ خواتین کے بارے میں خاص طور پہ ہم کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں کہ جس سے معاشرے کو یہ پیغام جائے کہ جو خواتین کا احترام ہے وہ ہارم نہ ہو۔ لیکن اگر اب آپ ایسی سچویشن میں دیکھیں کہ وہ یہ احترام کس نے ختم کیا؟ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے ختم کیا۔ یہ احترام کس نے کیا؟ BLA نے ختم کیا۔ اب سیکورٹی فورسز کے پاس دیر از نو آپشن لیفٹ کہ وہ اس گاڑی کو بھی چیک کریں کہ جس پہ کوئی خاتون جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ جس گاڑی میں خواتین ہوتی تھیں، ہم اکثر پورے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین کو دیکھتے ہیں تو احتراماً وہ پولیس مین یا FC والے وہ کہتے ہیں جی آپ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ان بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے جو پختہ ذہن نہیں ہے۔ اور کیا وائلنس سے بلوچستان کو وہ جو چاہ رہے ہیں وہ اچیو کر پائیں گے؟ اگین اینڈ اگین اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ دس کہ یہ نہیں اچیو ہو سکتا ہے۔ جب نہیں اچیو ہو سکتا ہے تو بلوچ کو یہ اب سوچنا پڑے گا کہ کس جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، ایک لا حاصل جنگ کی طرف۔ حاصل اس میں سوائے کشت و خون کے اور ایسے معصوم بچوں کے جانوں کے ضیاع ان کے پیرنٹس پہ کیا گزرنی تھی، اس کے فیملی پہ کیا گزرنی تھی، بھائیوں بہنوں پہ کیا گزرنی تھی، اس کے بعد پھر جن کو جس نے جا کے اس نے جن کو ہارم کرنا تھا ان کی فیملیز پہ کیا گزرنی تھی، وہاں کتنے بچوں نے یتیم ہونا تھا، کتنی عورتوں نے بیوہ ہونا تھا، کتنے ماؤں کے گود اجڑنے تھے، کتنے خواتین کے سہاگ اجڑنے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی کو بحیثیت بلوچ اب سوچنا پڑے گا۔ اور انکریجنگ بات یہ ہے کہ بلوچ اب یہ تھنکنگ میں آ گیا ہے، اس تھاٹ پروسیس میں کامن بلوچ آ گیا ہے، اور یہ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے یہ بہت عرصے بعد، لیٹ می ایڈمٹ دس، بہت عرصے بعد ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اینڈ دس از ویری انکریجنگ فرام دا پیپل آف بلوچستان کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک لا حاصل جنگ میں بلوچ کو ڈالا گیا ہے۔ اس میں ماں سوائے کشت و خون کے، ماں سوائے دہشت کے، ماں سوائے جو انڈر ڈیولپمنٹ کے، ماں سوائے اسکولوں کی بندش کے، ماں سوائے سڑکوں کے بندش کے، اس کے علاوہ اس پہ کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ تو میں سیکورٹی فورسز کو شاباشی دیتا ہوں، اور ہم نے سینٹرز بنائے ہیں، جو ہم نے آپ سے آج سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا، ہم اس بچی کو سینٹر میں رکھیں گے، 3 مہینے انٹروگیشن ہوگی، اور اس انٹروگیشن کے دوران ہم نے یہ یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی قسم کا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد دیر از نو کمپرومائز کہ کسی قسم کی ہماری کسٹڈی میں کسی بھی خاتون کو، اس کو صرف لیڈیز پولیس ہینڈل کرے گی اور لیڈیز پولیس کی موجودگی میں انٹروگیشن ہوگی۔ کسی قسم کا ہارم، فزیکل ہارم، مورل ہارم یا کسی قسم کی ہیرسمنٹ جو ہے وہ دیٹ از ناٹ الاؤڈ، وہ ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، بیکاز ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، رسپانسبل فورس ہیں، اور ہم میں اور دہشت گردوں میں یہی فرق ہے کہ ہم خودکش حملہ آور جو ہمیں قتل کرنے کے لیے آتی ہیں، جو ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے آتی ہیں، ہم اس کے باوجود ہم اس خاتون کو عزت اور احترام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور جو میرا پہلا انٹرویو ان کے ساتھ ہوا، میں نے ان سے پہلے دن جو پہلا سوال کیا وہ یہی تھا کہ میرا بیٹا، آپ کو کسی نے اس گرفتاری کے دوران کوئی ہراس تو نہیں کیا، کوئی آپ کو فزیکل ٹارچر تو نہیں کیا؟ اس نے مجھے خود بتایا کہ سر بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کنڈکٹ کی وجہ سے آج یہ تیار ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو بھی تیار ہے، اور آئندہ کے لیے بھی وہ بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ آپ اس پروپیگنڈا ٹول کا حصہ مت بنائیں۔ اور ہم نے اپنے سینٹر کا نام ہی ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر ہے، جس میں ہم اس طرح کے بچوں کو اور بچیوں کو ڈی ریڈیکلائز کریں گے، ان کے مائنڈ سیٹ پہ جس طرح ان کو پلوٹ کیا گیا ہے ان کو حقائق سے آگاہ کریں گے، ہمارے سکائٹرسٹ ان سے ملیں گے، ہمارے ڈاکٹرز ان سے ملیں گے۔ سو ونس اگین آئی تھینک یو آل، اور خاص طور پہ میری بہت شاباشی ہے
for the security agency जिन्होंने ये कामयाब ऑपरेशन किया है, and for the people of Balochistan, for those who is helping our security agency for such operations, because our security forces are operating in grey. ये वो गोल हैं जो रुकते हैं, वो उसका किसी को कोई appreciation नहीं है. वो जो एक गोल हो जाता है वो सबको नज़र आ जाता है. So once again, my appreciation for the security forces from the people of Balochistan, on behalf of people of Balochistan, on behalf of government of Balochistan. I am really proud of my security forces, security agencies, police, FC, army, जो ऐसे में ऑपरेट कर रहे हैं कि where there is, अब इनके माथे पे या मेरे माथे पे, किसी के माथे पे नहीं लिखा होगा कौन BLA के लिए काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, और सोसाइटी में कैसे कैसे लोग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो आकर ये काम में रेडिकलाइज होके इस तरह के काम करें. तो ऐसे में इस तरह के ऑपरेशंस करना और ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस की बुनियाद पे करना, वो अप्रिशिएट करना बनता है. प्लीज़ आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए जी प्लीज़. देखिए, इनकी एक शादी हुई और उस शादी में जो थे इट वाज सेकंड मैरिज, और इनके जो हस्बैंड थे उनके एज में भी बहुत बड़े थे इनसे. तो वहाँ क्योंकि इनकी बन नहीं पा रही थी, तो दैट वाज द मोमेंट कि जहाँ से इसको एक्सप्लॉयटेशन इसकी स्टार्ट की गई. और वो जो इसका कज़न था वो भी BLA का बड़ा एक्टिव मेंबर है, और वहाँ से इसकी एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुई. और दिस इज़ हाउ कि इसको जो आपको घर से इज़्ज़त नहीं मिल रही है तो आए आपको इस काम की तरफ लेके जाते हैं. तो देयर आर 1000 वेज टू रेडिकलाइज यंग माइंड्स. वो फैमिलीज़ के इशूज़ हो सकते हैं, वो प्रोपेगेंडा टूल्स हो सकते हैं, और वो उस चीज़ का रियासत के ख़िलाफ़ उनको उभारने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं उनके पास. और ये एक प्रॉपर निज़ाम है. मैं जब इसको कहता हूँ कि ये मुनज़्ज़म अंदाज़ में रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म की लड़ाई शुरू की गई है. और उस लड़ाई में सबसे बड़ा जो टूल है वो इंटरनेट भी एक टूल है. उस इंटरनेट टूल को देखिए, ये जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हैं, क्या सारे बच्चे रेडिकलाइज? द आंसर इज़ नो. दे नीड ओनली 2 फ्रॉम एवरी क्लास और 3 फ्रॉम एवरी क्लास. और उसमें से वो पोटेंशियल ढूंढते हैं, और वो पोटेंशियल इंटरनेट के थ्रू भी ढूंढते हैं, और उनके लोग भी फिर रहे होते हैं ये यकजहती कौंसल और किस किस नाम से. वो 2-3 पोटेंशियल कैंडिडेट्स ढूंढते हैं कि जो रेडिकलाइज हों अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और फिर उनको मज़ीद रेडिकलाइज किया जाता है और मज़ीद उनको रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की जाती है. तो इस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो कि ख़राब है, जो कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स आपको मिलेंगी. और उसके बाद उसका कज़न जो एक्टिव मेंबर है BLA का, और उसने रेडिकलाइज किया और उसका कमांडर्स के साथ मुलाकात करें. और फिर आपको जिस तरह जो इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि हमने इसके मुंह में नहीं डाला. यहाँ पे इसको ऑन ओथ पूछ सकते हैं कि ये कि डॉक्टर सबिया का नाम ले लो, उसका नाम ले लो, मारंग का नाम ले लो, इसका ले लो. मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि दे आर लेजिटिमेट वॉइसेस ऑफ दीज सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स हैं. आज उसका नाम वो खुद बच्ची बता रही है, और इस रियलाइजेशन के साथ बता रही है कि मैंने अब झूठ नहीं बोलना है, मैंने जो कुछ किया है वो सब आपके सामने है. कौन है ये डॉक्टर सबिया? हु इज़ शी? क्या आप लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ एक्टिव है? तो ये BYC जो फ्रॉम डे फर्स्ट हम ये कह रहे थे कि दे आर नॉट रजिस्टर्ड. व्हेन दे आर नॉट रजिस्टर्ड तो उनका कोई हैसियत कानूनी नहीं है. हाँ, और वो करना काम क्या चाहते थे कि वो प्रॉक्सीज हैं उनकी BLA की. वो लेजिटिमेट वॉइसेस हैं. क्या बशीर ज़ेब आके प्रेस क्लब के सामने आपके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है? जिन्ना रोड पे एहतजाज कर सकता है? लेकिन शी कैन डू इट. दिस इज़ वॉट रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट किस मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया जा रहा है. वॉरफेयर काइनेटिक, ज़ाहिर है उसका अप्रोच गवर्नमेंट ने अपने आप को क्लब करना होता है उसके साथ. लेकिन वो बुनियादी तौर पर पुलिसिंग, ज़ाहिर है हार्डकोर पुलिसिंग जो है, जो हार्डकोर टेररिस्ट के अगेंस्ट वो CTD और SOW वो स्ट्रेंथन करना हमारा फ़र्ज़ है, वो हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं. आज ही 5 अरब रुपए में सेंक्शन करके आए हैं CTD के लिए. अभी इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, इससे पहले भी कोई 5-10 अरब रुपए पुलिस को दे चुके हैं. 40 अरब रुपए लगा रहे हैं हम कन्वर्जन ऑफ B एरियाज़ और A एरियाज़ में. फिर इनेबलिंग इन्वायरमेंट आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को देना होता है. आपको पता है मिसिंग पर्सनस का मसला इस गवर्नमेंट ने आके हल किया. आपको पता है कि हमने लेजिस्लेशन की है फॉर फेसलेस कोर्ट्स, हमने लेजिस्लेशन की है फॉर विटनेस प्रोटेक्शन बिल जो हमारा वो काम किया है. हुआ क्या था? मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी ब्लेम गेम.
جلال صاحب لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ ادر. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پریویس گورنمنٹس نے اس لڑائی کو ڈائیورس کیا ہوا تھا. اس لڑائی کو سمجھتے تھے کہ یہ بلوچ دہشت گردوں کے درمیان اور پاکستان فوج کے درمیان ہے. وی آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ. وی آر ان فیکٹ پارٹ اینڈ پارشل آف دس وار. ہم 2 قدم آگے ہوں گے اپنے سیکورٹی فورسز سے, پیچھے نہیں ہوں گے, چاہے وہ میری پولیس ہوگی, چاہے وہ میری ایڈمنسٹریشن ہوگی, چاہے پولیٹیکل لوگ ہوں گے. اب آپ کا سوال بنتا ہے کہ کیا اس نیریٹو کو اس طریقے سے چیلنج کیا گیا ہے؟ کیا وہ نیریٹو جو پاپولر نیریٹو ہے, اس نیریٹو کے اگینسٹ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ کیا پاپولر ہو رہا ہے؟ وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک منظم انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف 3 جگہوں پر کام ہو رہا ہے. وائلنس نمبر 1, نمبر 2 سوشل موبلائزیشن, نمبر 3 سوشل میڈیا. اب نمبر 1 پہ جو نیریٹو جس کو ہم کہتے ہیں, نمبر 1 از کائنیٹک. 1000+ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیز بین نیوٹرلائزڈ ان 1 year اونلی. اب نمبر 2 رائز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا, پورے پاکستان میرے اس توسط سے سن رہا ہوگا کہ پھر یہ رائز کیوں ہے جب 1000 ٹیررسٹ مارے گئے. وہ اپیزمنٹ کی پالیسی, اس پر کوئی بات نہیں کرتا کہ 2018 آنورڈ جس طریقے سے جیل سے پکڑ کے BLA کے کمانڈرز کو چھوڑا گیا, TTP کے کمانڈرز کو چھوڑا گیا, وہ کیا تھا؟ دیٹ واز این اپیزمنٹ. میں ایک فائنانس کی سپیچ سن رہا تھا لاسٹ گورنمنٹ کی, میں کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا, آپ کے سامنے وہ خیربخش مری کے نام پر پروگرام شروع کر رہے تھے. آپ نہیں تھے صحافی, آپ سارے کیا اس ہال میں موجود نہیں تھے؟ اس سے پچھلے ایک گورنمنٹ آئی تھی جس میں مجید لانگو جب مارا گیا تھا تو اس کے لیے فاتح خوانی ہوئی تھی جس سے 210 پنجابی مارے تھے. وہ اپیزمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ اور دس از واٹ اپیزمنٹ از. یہ اپیزمنٹ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, اور گوریلا وارفیئر میں جب آپ نے ریاست نے اپیزمنٹ کیا اس کا نقصان ہوا ہے. اب کرنا کیا ہے کہ حکومت نے نیریٹو جیتنا کیسے ہے؟ دیٹ از میریٹوکریسی. کیا آج آپ پورے, میں میڈیا کے سامنے بار بار اس بات کو چیلنج دیتا ہوں کہ وی ہیو ریکروٹڈ مور دین 12,000 ٹیچرس, 99.99% میرٹ. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اس لیے میں وہ 1% چھوڑ رہا ہوں. آپ جائیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں, پتہ کریں. اسٹارٹڈ فرام ڈیرا بگٹی. ہم نے 14 گریڈ ابو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اسٹارٹ کی اپنی بھرتی. تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ جا کے چیک کر لیں کسی بھی ڈویژن سے جو شخص الیکٹ ہوا ہے یا سلیکٹ ہوا ہے سوری, آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ میرا جو رائیول ہے جس کے خلاف میں الیکشن بھی لڑتا ہوں اور ہماری ٹرائبل انیمٹی بھی ہے, آل آف یو نوز, ان کے جو پی ایس ہیں نوابزادہ گورام بگٹی صاحب کے, ان کے جو پی ایس ہیں سیدو مندوانی ان کا نام ہے, ان کا بیٹا بھرتی ہوا ہے. تو کیا اس پولیٹیکل کلچر میں اس سے پہلے کبھی آپ نے ہوتا ہوا دیکھا ہے ایسا؟ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ سٹنگ پی ایس کے منسٹرز کو مارا جاتا ہے. تو ان کا بیٹا وہاں پر ریکروٹ ہوا ہے, تو دیٹ مینس کہ دس از واٹ میرٹ از. اور میرا کزن جس نے ٹیسٹ دیا تھا وہ فیل ہوا ہے. پھر ہم میریٹوکریسی کو کیسے پروموٹ کریں کہ آج جتنے ڈی سیز لگ رہے ہیں تمام کے تمام میرٹ پہ لگ رہے ہیں. یہ آئی جی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آسک ہم کہ کبھی میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے, سوائے اس کے کہ میرٹ اینڈ میرٹ. ہم نے BC میں بھرتیاں کی, بلوچستان کانسٹیبلری میں. میں, یہ آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دس از مائی چیلنج ٹو آل مائی جرنلسٹ فرینڈس, ٹو مائی سوشل میڈیا فرینڈس, ٹو ویلاگرز, ٹو ایوری ون, ٹو دا سوسائٹی. ایک اس میں مس کنڈکٹ کوئی ثابت کر کے دکھائے. دس از ہاؤ وی ہیو ٹو ون دس نیریٹوز وار نا, کہ جب میریٹوکریسی کو پروموٹ کریں گے, اور میریٹوکریسی پروموٹ ہوگی تو جو ینگسٹر ہے وہ انگیج ہوگا آپ کے ساتھ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ڈائلاگ. وی بلیو ان ڈائلاگ. آر پولیٹیکل پارٹی بلیو ان ڈائلاگ, کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کیا. کس کے ساتھ ڈائلاگ کیے جا سکتے ہیں؟ ڈائلاگ ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ جو یوتھ ہے, جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے, جس مرضی وجہ سے ہے, بیڈ گورننس پریکٹسز سے ہے, کسی اور وجہ سے ہے, اس کو ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے, اس کو ساتھ دھوکہ دیا جا رہا ہے, اس کو انگیج کیا جائے, اس سے بات کی جائے. آپ ہمارے کھلی کچہریاں دیکھیں جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے لیول پہ ہو رہے ہیں, وہ 50,000 کراس کر چکے ہیں. مائی سیلف, آنریبل گورنر, کمانڈر 12 کور, ہم جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ہمارے IGFCs جاتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ہمارے IGP جاتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ابھی میں تربت گیا ہوں, وہاں میں نے لاء کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ افطاری کی ہے. وہاں میں نے ان کے 2 گھنٹے ان کے کویشچن آنسر سیشن کیا ان کے ساتھ.
بیوٹنس جاتا ہوں, باقی یونیورسٹیز جاتا ہوں, کمانڈر جاتے ہیں. سو کہنے کا مطلب ڈی جے ایس پی آر جاتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم سب کا ایک ہے کہ ہماری جو یوتھ جس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا تھا اسٹیٹ کے ساتھ, وی ہیو ٹو برنگ دیم بیک. اینڈ دس از واٹ دیٹ ول بی دا ڈے کہ جب ہم یہ نیریٹو, اگر آج آپ میرے سے پوچھیں تو پاپولر نیریٹو کا حق ہونا کبھی سچ نہیں ہوتا ہے. پاپولر نیریٹو کے پیچھے چلنا بہت آسان تھا. میں بھی ایک نارمل چیف منسٹر کی طرح پاپولر نیریٹو کے پیچھے چل پڑتا تو آج اپنے آپ کو, اپنے بچوں کی لائف کو تھریٹ پہ نہ ڈالتا. ہم نے چنا ہے یہ راستہ اور ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے. یہ پاکستان کا راستہ چن کے آئی ہیو گیون 389 لائفز اور مجھے اس کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے اور کسی پہ احسان بھی نہیں ہے. دس از مائی کنٹری. مائی سیکورٹی فورسز آر گیونگ دیئر لائفز آن ڈیلی بیسس. یسٹرڈے آئی واز ان لورلائی. ینگ بوائز جن کی 2 سال 3 سال سروس ہوئی ہے, میں نے ان کا جنازہ اٹینڈ کیا, میں نے ان یتیموں کو گلے لگایا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ پین کیا ہے, وہ تکلیف کیا ہے. تو ہم نے اپنے یوتھ کو بچانا ہے دہشت گردی کی چنگل سے اور ساتھ ساتھ لڑائی لڑنی ہے. ہم کوئی امریکہ تو ہے نہیں کہ افغانستان آئے ہیں اور ہم نے واپس جانا ہے. دس از آر کنٹری, دس از آر اسٹیٹ. نہ ہم وار فٹیک میں ہیں, نہ ہم تھک رہے ہیں, نہ ہم کیا کہتے ہیں کوئی ہمیں پریشانی ہے. وی ول فائٹ اٹ آؤٹ. پریشانی ہمیں صرف اس چیز کی ہے کہ نیریٹو جو پاپولر 30 سال تک اس پاکستان کی ایک خوبصورت کہانی ہے, اس خوبصورت کہانی کو 30 سال تک اسلام آباد میں کسی نے بیان کیا ہے, کسی نے راولپنڈی میں بیان کیا ہے, کسی نے لاہور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں بیان کیا ہے. یہ سٹوری کیوں نہیں بتائی گئی ہے؟ کیا ریاست کے بینیفیشریز, وار بینیفیشریز کون لوگ ہیں؟ وار بینیفیشریز تو وہ لوگ ہیں جن کی پالیٹکس ہی اس پر ہے کہ مسنگ پرسن جاری رہے. ہم نے آ کے مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل کیا نا, ہم نے تقریریں نہیں کی. وی ہیو 2 آپشنز. 1 کہ ہم صرف تقریریں کرتے, 2 کیا کہ ہم اس مسئلے کو ریزالو کرتے. فار ایور ہم نے اس مسئلے کو حل کر دیا. ان کی پالیٹکس کو ڈینٹ ڈالا ہے جن کی پالیٹکس تھی اس بنیاد پر. میرا پولیٹیکل کیپٹل تو ہے ہی اس بات پر, آپ سب کو پتا ہے کہ جب یہاں پر امن ہوگا, میں امن کا بینیفیشری ہوں, میں وار کا بینیفیشری نہیں ہوں. میرے جیسے لوگ امن کے بینیفیشری ہیں کہ جب پیس ہوگی تو میرے لیے فائدہ ہوگا, میرے پولیٹیکل کیپٹل کو فائدہ ہوگا. بیکاز گیونگ 389 لائفز از ناٹ ایزی. اٹ از ناٹ اے جوک ان اے سوسائٹی جس کا چھوٹا سا ایک قبیلہ ہو. کوئی پورے پاکستان کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کی کروڑوں میں آبادی ہے. چھوٹے سے قبیلے نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اس ریاست کے لیے, آئندہ بھی دیں گے. ایک لمحے کے لیے نہیں گھبرائیں گے. یس, ڈور آف ڈائلاگ از اوپن فار ایوری بڈی, فار اینی بڈی. جو ریئلائز کرتا ہے واپس آنا چاہتا ہے. کچھ لوگ آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے پورے پاکستان میں کہ جی یہ تو ڈائلاگ پہ بلیو ہی نہیں کرتے, پولیٹیکل مسئلہ ہے. یہ کہاں سے پولیٹیکل مسئلہ ہے؟ پولیٹیکل مسئلہ ہے, آئیے الیکشن ریفارمز پہ بات کر لیتے ہیں, آئیے میریٹوکریسی پہ بات کر لیتے ہیں, آئیے ڈیولپمنٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو 200 ارب روپے ہیں یہ کس طرح خرچ ہوں گے, اس کی ٹرانسپیرنسی پہ بات کر لیتے ہیں. آئیے بات کر لیتے ہیں کہ کرپشن فری بلوچستان کا معاشرہ کیسے بنے گا. آئیے پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرتے ہیں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں وہ اینٹی کرپشن ڈرائیو میں آئے ہیں, میرا ساتھ دیں. اور آئیے عمرانی معاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں کرے گا. آئیے اس کمیشن خور مافیا کے خلاف ایک اتحاد بنا لیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز سارے مل کے کہ یہ کمیشن خوری جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں بلوچستان سے. اس پر آئیں ڈائلاگ کر لیتے ہیں نا. ود اے بیرل آف گن دے وانٹ ٹو بریک آور کنٹری اینڈ وی آر سیئنگ سٹنگ ان اسلام آباد ان کوزی رومز اینڈ دس از اے پولیٹیکل ایشو. ہاؤ اٹ از اے پولیٹیکل ایشو؟ This is purely an intelligence-driven war against state of Pakistan to break this country. کیا اس کو ہو لینے دیں؟ کوئی بھی ریاست اس کو ہو لینے دے گی؟ امپاسبل. تا قیامت نہیں ہونے دے گی, چاہے اس کی کوئی بھی کاسٹ ہو. ترین صاحب دیکھیں, جب آپ کا پہلا سوال ہے ہاف کلاس از ایمٹی ہاف از فلڈ, اٹ از یور چوائس, آپ اس کو جس طرح مرضی دیکھیں. وی نیڈ فورس. ایک فیڈرل کانسٹیبلری بنی. فیڈرل کانسٹیبلری جب وہاں پر بنی, اس کا نام پہلے فرنٹیئر کانسٹیبلری تھا, اب اس کو فیڈرل کانسٹیبلری نام دے دیا گیا. جی, فیڈرل کانسٹیبلری بنی. سندھ میں وہ استعمال ہو رہی ہے, آج سے نہیں ہو رہی ہے, پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے. کے پی میں استعمال ہو رہی ہے, اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو میں استعمال ہو رہی ہے. ہمیں ضرورت تھی, ہم نے 3 ونگز ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں 3 ونگز دیں. ٹرینڈ پیپل اگینسٹ ٹیررزم. نون آئیڈینٹی از اے بگ فیکٹر کہ میرے پولیس والے کی آئیڈینٹی از نون ٹو ایوری ون.
وہ آج آپریشن میں جائے گا, شام کو اس کا بھائی بیٹا جا کے سبزی لے رہا ہوگا. دیٹس وائی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جوب کا بچہ جو ہے وہ جا کے ڈیرا بگٹی میں پوسٹنگ اپنی کرائے گا, ڈیرا بگٹی والا جا کے تربت میں پوسٹنگ کرے گا, تربت والا جا کے کہیں اور کرے گا. سو یہ مکس اینڈ میچ ہوگا. یہ جو فورس ہمارے لا رہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری فورسز کی کیپیسٹی کیپیبلٹی کا ایشو ہے. تو جتنا زیادہ گڑ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا. ہم اپنی کیپیسٹی اور بڑھائیں گے. ابھی آج میں نے 5 ارب روپے دیے, میرا بس چلے میں 100 ارب روپے سی ٹی ڈی کو دے دوں. ہم ان کی انہانسمنٹ کریں گے, اور دس از اے پازیٹیو تھنگ کہ اگر وہ اسلام آباد میں استعمال ہو سکتے ہیں, کراچی میں استعمال ہو سکتے ہیں. کراچی سے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے محسن صاحب بتا رہے تھے کہ جب پل آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ آف سندھ کہتی ہے کہ پلیز ڈونٹ پل دیم آؤٹ. سو ان کی ضرورت ہمیں یہاں بلوچستان میں پڑ گئی ہے, تو ہم نے ان کو بلا لیے. آپ کا سیکنڈ سوال ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے. اب دیکھیں, بار بار کی اناؤنسمنٹس کے باوجود اگر کوئی چھپ جاتا ہے, کوئی فیملیز کو یہاں چھوڑ جاتا ہے, خود کہیں اور چلا جاتا ہے, اور ہماری ریاست کا یہ فیصلہ ہے, یہ کسی بھی ریاست کا فیصلہ ہے, امریکنز یہ فیصلہ کر رہے ہیں, اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور باقی دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ الیگل امیگرینٹس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. کس طریقے سے دبئی سے وہ الیگل امیگرینٹس کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, امریکنز کس طرح باہر پھینک رہے ہیں, جرمنز کس طرح باہر پھینک رہے ہیں. دس از آر باؤنڈری, دس از آر اسٹیٹ. اس اسٹیٹ میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا, یہ اس اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے. عزت کی جہاں تک بات ہے, یس ہم ان کو عزت سے بالکل بھیجیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اگر پولیس میں کوئی رشوت ہے, کوئی پیسے پکڑنے کی بات ہے, پلیز آئیڈینٹیفائی. ادھر نہیں کر سکتے, پرائیویٹلی مجھے کر دیں. میں آئی جی صاحب سے آپ کی میٹنگ فکس کر رہا ہوں, آپ آج جا کے ملیں. گو اینڈ ٹیل ہم دا ایویڈنس. آئی اشور یو کہ ہم 101% اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, 101%. کوئی اس طرح کا ہمارے اندر کوئی کالی بھیڑ ہوگی کہ جو اس بنیاد پہ کسی کو پکڑے اور پھر آدھے گھنٹے بعد چھوڑ دے, وی ول ناٹ اسپیئر ہم. آئی ایم ٹیلنگ ان فرنٹ آف کیمراز کہ وی ول ناٹ اسپیئر دیٹ پولیس مین جس نے یہ حرکت کی نا 3-4 نے, اینی ٹائم کہ انہوں نے کی نا, تو آج کہاں ہیں. ڈسمسل فرام سروسز نہیں اسپیئر کریں گے. جب ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں تو دا میرٹ ول پریویل ان ایوری کیس. سو پلیز ہم بالکل افغان مہاجرین کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ پلیز, اب آپ کا ملک سٹیبل ہو چکا ہے, آپ کے ملک میں گورنمنٹ آ چکی ہے, پھر آپ کے ملک کے جو بھی حالات ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں, 40 سال ہم نے آپ کی مہمان نوازی کی. یو آر دا ون جنہوں نے ہماری کریشن کی مخالفت کی, یو آر دا ون جنہوں نے ہمارے انسرجنٹس کو پناہ دی. آج بھی ہمارے جتنے انسرجنٹس ہیں, جتنے ٹیررسٹ ہیں, آج بھی وہ اسٹیٹ پیٹرنج میں افغانستان میں رہ رہے ہیں. کیا اس افغانستان کی انٹرم حکومت کو میں بار بار یہ یاد دلاتا ہوں کہ دے پرومس ٹو دا ورلڈ کہ دیئر لینڈ ول بی ناٹ یوٹیلائزڈ اگینسٹ اینی اسٹیٹ, بٹ ٹوڈے دے آر یوزنگ دیئر اسٹیٹ اگینسٹ دیئر لینڈ اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. بٹ آئی ایم افریڈ, مارک مائی ورڈس, I am talking to the world. Mark my words. The time will come, this land will be utilized against many states. 27 terrorist outfits are placed in Afghanistan. Out of 27, 1 is against Pakistan. 2 are against Pakistan. Not more than that. Rest are for the rest of the world. Are we waiting for another 9/11? When will this world realize what is happening in Afghanistan? Afghanistan is becoming a safe haven for all terrorist groups of the world. So world has to think. Doha peace agreement, Doha promise, where is that promise? They breached that promise. So somebody has to think about that. World has to think about that. So ہم افغانستان کے جو لوگ ہیں, we will send them back. عیسیٰ لاسٹ کوسچن. اینڈ والنٹری ریٹرن کا آج تک آپشن تھا, کل تک بھی تھا. والنٹری ریٹرن کا آپشن ختم بھی ہو چکا, اس کے باوجود میں پھر ایک بار آفر کر رہا ہوں, والنٹریلی چلے جائیں. اگر ہم آپ کو بے عزت کر کے بھیج رہے ہیں, آپ والنٹریلی چلے جائیں. اور پھر ایک اور بڑی بات کہ ہمارے سسٹم میں, ہمارے نادرا میں, آپ کی فیملی کو, آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کی فیملی ٹری میں 4 لوگ شامل ہو گئے. وہ کلپریٹس جو نادرا نے گرفتار کر کے آج بھی جیلوں میں ہیں, ہم ان کے خلاف بھی جائیں گے. دس از آر لینڈ. اس لینڈ کو اب ہارڈن اسٹیٹ بننا ہے,
اس لینڈ کو اب لا رول کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے، اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ بہت ہو گئی، انف از انف. جی نیکسٹ. عیسیٰ. یہ دونوں ترینوں کو آخری سوال دیے، باقی کسی نے گناہ کیے وہ زہری بھی سوال کرے گا. جی بتائیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس اپیکس کمیٹی میں نہیں تھے، اگر تھے تو مجھے بتائیں. اچھا نیوز میں پھر یہ نیوز پتہ نہیں کس نے، آپ نے بریک کی تھی کہ 10 لوگوں کے نام آئے تھے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. جی کوئی ایسا ہینڈ آؤٹ میں نہیں تھا، ذرائع کے حوالے سے کوئی. ذرائع کے حوالے سے آپ اپنی خبر چلائیں اور اس کو پھر کنفرم کریں. اگر ہینڈ آؤٹ پہ تھا، یس. اگر آپ اس کو پاپی کاسٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں، پاپی کی کاسٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں، کوئی اگر ہینڈ آؤٹ میں آیا ہے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. میرے نالج میں کم سے کم نہیں ہے. اینی ہاؤ.